فریقین جب تک اسلحہ جمع نہیں کراتے پارا چنار میں سڑکیں نہیں کھولیں گے، مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے واضح کر دیا۔ کہا اسلحہ جمع کرائے بغیر روڈ کھولنے میں خطرہ ہے۔ ایک فریق نے معاہدے پر دستخط کر دیے، دوسرے نے 2 دن کا وقت مانگا تھا۔ پارا چنار کا مسئلہ 130 سال سے چل رہا ہے، یقین ہے کل معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ پارا چنار کی صورتحال کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دینا چاہیے۔ کوراون پارا چنار کی صورتحال سے پورا ملک پریشان ہے، مسائل کا حل طاقت سے نہیں مذاکرات سے ہونا چاہیے۔ علامہ طاہر اشرفی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ مدارس رجسٹریشن آرڈیننس میں دونوں نقطۂ نظر کو مانا گیا۔ کرم تنازع پر کراچی میں 13 مقامات پر دھرنے جاری، نمائش چورنگی گولی مار، نارتھ کراچی میں مرکزی شاہراہیں بند، عباس ٹاؤن 5 سٹار چورنگی سرجانی شارع پاکستان گلستان جوہر میں بھی دھرنا، عوام کو سخت مشکلات کا سامنا۔ ناتا خان اور ملیر 15 میں دھرنے ختم ہونے سے شارع فیصل مکمل کھل گئی۔ مغرب تک کراچی کی سڑکیں کلیئر ہو جائیں گی، جس نے کار سرکار میں مداخلت کی اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا 2 ٹوک پیغام، کہا اب تک ہم نرمی کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں، 3 دنوں سے کراچی والوں نے بہت بھگت لیا، اب رعایت نہیں دیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، ایف آئی اے کے تیسرے گواہ کیپٹن ڈویژن آفیسر بنیامین کا بیان بھی قلم بند، بیان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے لیے کیے گئے 108 تحائف کی فہرست بھی جمع، اندراج تحائف رجسٹر بھی عدالت میں پیش۔ بشرا بی بی کے وکیل کی جانب سے گواہ پر جرا، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے مزید سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ہماری جماعت میں ایک طبقے کا خیال تھا کہ انتشار پھیلانے والوں سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اکثریت مذاکرات کی حامی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں حکومت تمام مسائل حل کرے گی۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری نے کہا، بانی پی ٹی آئی کا دور اقتدار سب کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ مائنس تو کوئی بھی نہیں ہو سکا، جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے وہ بھی مائنس نہیں ہوئے۔ کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان میں لانی چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا وقت بہت قیمتی ہے، مذاکرات لازمی ہیں۔ اٹک نوشہر و فیروز وزیر آباد میں المناک حادثات، 22 افراد جاں بحق۔ اٹک میں سی پیک پر مسافر بس الٹنے سے 12 افراد لقمہ اجل بن گئے، 15 زخمی۔ نوشہر و فیروز میں ٹرالر اور وین میں تصادم، شادی سے واپس آنے والے 7 افراد چل بسے، زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ وزیر آباد میں ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا، 3 مزدور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ آئی بی اے یونیورسٹی سکھر کے اسسٹنٹ کنٹرولر اشتیاق میمن کی گھر سے لاش ملنے کی تحقیقات جاری، پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کمرے سے انگیٹھی ملی ہے جس میں کوئلے جل رہے تھے۔ اسسٹنٹ کنٹرولر کی ایک بہن کو ہوش آ گیا، دوسری تاحال بے ہوش۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن، گجرانوالہ گجرات اور منڈی بہاؤدین میں کارروائیاں، یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ بین الاقوامی گینگ کا رکن اور بدنام زمانہ ایجنٹ ظفر اقبال بھی پکڑا گیا، ملزم بچوں کے اغوا اور بیرون ملک بھجوانے میں ملوث ہے۔ ایف آئی اے میں محکمہ جاتی کارروائی بھی جاری، 18 افسران و اہلکار ضلع بدر، 1 سب انسپکٹر، 3 اے ایس آئی، 11 ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل شامل۔
گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے۔ ایئرپورٹ کے فعال ہونے سے خوشحالی آئے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جائزہ اجلاس سے خطاب۔ ایئرپورٹ کو مصروف ٹرانزٹ پوائنٹ بنانے اور فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت۔ ملک معاشی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، سیاسی استحکام تک معاشی استحکام مشکل ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا لاہور چیمبر آف کامرس میں خطاب، کہا بہتر معاشی مستقبل کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اہم ہے۔ میثاق جمہوریت کی وجہ سے حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی۔ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، سڑکیں سفر کے قابل نہیں، شہری حکومت کو بااختیار نہیں بنایا جا رہا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی تنقید، بولے صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈز جاری نہ ہونے پر ریڈ لائن منصوبہ عوام کے لیے عذاب بن چکا ہے، گرین لائن منصوبے پر بھی کام رکا ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر زبردست تیزی، 3907 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,15,258 پوائنٹس پر بند۔ پیٹرول سستا، ڈیزل مہنگا کرنے کی تیاری، 1 جنوری سے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے کمی متوقع، ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ وفاقی حکومت کی نااہلی سے خیبر پختونخوا پر 350 ارب روپے قرض بڑھا، صوبے کا قرض 725 ارب روپے ہے، جبکہ اتنا تو شہباز حکومت ہر مہینے ملک پر قرضہ چڑھا دیتی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا عطا تارڑ کے وائٹ پیپر پر جواب، کہا کہ وفاقی حکومت کے 2 سالہ اقتدار میں پاکستان کا قرض 27,000 ارب روپے بڑھا ہے۔ کرم کی سڑکیں کھلوانا علی امین کا کام ہے، شہباز شریف اور مریم نواز کا نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا مریم نواز نے ثابت کیا کہ کارکردگی کے لیے باری لینا ضروری نہیں۔ پنجاب کی ایئر ایمبولنس سروس پر کچھ سیاسی یتیموں نے تنقید کی، لیکن یہی ایئر ایمبولنس سروس پارا چنار میں بھی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ پنجاب کے عوام فتنے اور انتشار کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر کے اسکولوں کی دوبارہ رجسٹریشن کا حکم، طلبہ کو ٹرانسپورٹ فراہم نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کے رجسٹریشن معطل کرنے کی ہدایت۔ اسموک تدارک کیس میں توہین عدالت کے نوٹس پر سیکرٹری تعلیم پنجاب کی عدالت میں پیشی، ڈی جی ایل ڈی اے سے ٹریفک کا سر نو پلان طلب، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10,000 روپے کرنے پر زور۔ ملک میں سردی کی لہر برقرار، اسکردو میں برف باری کے بعد پارا -15 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کشمیر اور شمالی بلوچستان میں بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں دھند کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز بند، اہم شاہراہوں پر بھی ٹریفک متاثر۔ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر انتقال کر گئے۔ جیمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ امن کوششوں پر انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق امریکی صدر کے انتقال پر اظہار افسوس، جیمی کارٹر کے اہل خانہ اور امریکی عوام سے اظہار تعزیت، کہا عالمی امن اور انسانیت کے لیے ان کی کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔